بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز, مائی نیم از شہزاد اور آج ہم اپنے انگلش گرامر کا لیسن نمبر 6 سٹارٹ کر رہے ہیں, جس کے ہر ویڈیو میں گرامر کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہے جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتی ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہمارا لیسن نمبر 6. آج کے لیسن نمبر 6 میں ہم ٹینسز کا انٹروڈکشن کریں گے. ٹینسز کا انٹروڈکشن کریں گے کہ ٹینس ہوتا کیا ہے. جسٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹینسز کے ارد گرد گھومے گا. ویورز, جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, چاہے وہ کام ابھی کریں, کبھی آج سے 10 دن پہلے کیا ہو یا آج سے 10 دن بعد کرنا ہو, تو اس کا کوئی نہ کوئی وقت ضرور ہوتا ہے. وہ اگر 10 دن پہلے میں نے کیا ہوا ہے تو اس کو میں کہوں گا کہ میں نے ماضی میں کیا تھا. اگر ابھی کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ یہ میرا حال ہے, جو میں نے ابھی حال ہی میں کام کیا ہے. جو کرنٹنگ, سپوز میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں, ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. تو اس کو میں سپوز 2 گھنٹے بعد اپلوڈ کروں گا تو اٹس مین کہ میں وہ بات مستقبل میں کروں گا. جو میں نے پہلے ویڈیو بنائے تھے اس کو میں ماضی میں کہوں گا کہ میں نے ماضی میں ویڈیوز بنائے تھے. یعنی میں اس کو کہہ سکتا ہوں جی کہ ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے, چاہے وہ حال میں ہو, ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو. سپوز ایک مثال لیتے ہیں ہم. مثال یہ ہے, اسلم از پلینگ کرکٹ. اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے. یعنی ہم اس کو اگر اردو میں بات کریں تو کہیں گے جی کہ جو اسلم کرکٹ کھیل رہا ہے, یہ زمانہ کون سا ہے, زمانہ حال ہے. آگے زمانہ حال میں جاری مکمل وغیرہ اس کی ہم ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جائیں گے. یعنی اس فقرے کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ زمانہ حال کا ہے, یہ زمانہ حال کا ہے. اب اس جملے کو سیم اسی اردو کے جملے کو ہم انگلش زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یعنی یہ فقرہ چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے تو ہم نے اس فقرے کو دیکھ کے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ نمبر 1 تو یہ فقرہ حال کا ہے, یعنی اسلم اس وقت رائٹ ناؤ کرکٹ کھیل رہا ہے اس فقرے کے مطابق. تو اب ہم اسی فقرے کو انگلش کے حوالے سے دیکھتے ہیں. کون سا فقرہ, اسلم از پلینگ کرکٹ. تو سینٹینس ہے جی اسلم از پلینگ کرکٹ. اس جملے میں اسلم ایک ناؤن ہے. جو میں نے پہلے تیسرے لیکچر میں بتایا تھا کہ سینٹینس کے کچھ حصے ہوتے ہیں, جو پہلا حصہ سبجیکٹ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے. اب اس کے سٹرکچر کے جو حصے ہوتے ہیں اس میں جو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ایکشن پرفارم کرتا ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے, یعنی اس کو ہم ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس جملے میں اسلم ایک ناؤن ہے. اگر اس جملے میں ہم اسلم کی بجائے کوئی اور نام چینج کر دیں تو صرف جملے میں نام تبدیل ہوگا, زمانہ حال ہی رہے گا. یعنی میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں جی کہ اگر میں اسلم کی جگہ علی کر لوں, علی از پلینگ کرکٹ, یعنی اسلم جب کرکٹ کھیل رہا تھا تو بھی زمانہ حال ہے. اگر اسلم کی جگہ میں نے علی لگا دیا ہے تو بھی زمانہ حال رہے گا. سو ہم یہاں سے ایک رزلٹ اخذ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس مثال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جملے میں ناؤن یعنی سبجیکٹ جو ہے اس کے تبدیل ہونے سے زمانے میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. یعنی اسلم لکھ لیں, علی لکھ لیں, کامران لکھ لیں, اسد لکھ لیں, کوئی بھی نام لکھ لیں, وہ ناؤن چینج ہو سکتا ہے, اس کا نام چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ٹینس زمانہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. یعنی پہلے فقرے میں بھی زمانہ حال رہا ہے اور اس کا ناؤن چینج کرنے کے بعد بھی زمانہ حال رہا ہے. تو انگلش زبان میں ہمیں جملوں کی بناوٹ کے متعلق جو ہے وہ تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے کہ انگلش زبان میں پہلے سبجیکٹ آتا ہے, جس طرح اسلم جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے. اس کے بعد ورب آتا ہے, از ایک ورب ہے, پلینگ ایک ورب ہے, اور کرکٹ کیا کھیل رہے ہیں, وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ کیا کہلائے گا, آبجیکٹ کہلائے گا. سو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انگلش زبان میں
جو ہے وہ جملے کے کیا اسے ہوتے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد ورب آتا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے. مزید اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یعنی اس سلائیڈ میں ہمیں صرف ایک بات کلیئر ہے کہ ناؤن کے تبدیل ہونے سے زمانے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی. اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھنا جی کہ اسلم از پلینگ کرکٹ. اس بناوٹ کے لحاظ سے سبجیکٹ جو ہے وہ اسلم ہے، از ایک ہیلپنگ ورب ہے، پلینگ جو ہے اس میں مین ورب کون سا ہے جی پلے ہے، اور کرکٹ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے. دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس مثال میں جو ہے اسلم کیا کر رہا ہے، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. تو یہاں کرکٹ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے، یعنی اسلم سبجیکٹ ہے، از پلینگ یہ ورب اور مین ورب ہیں. ورب اور مین ورب اور ہیلپنگ ورب کا جو لیکچر ہوگا وہ نیکسٹ ہوگا، اس میں ہم مزید یہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہیلپنگ ورب کیا ایک جملے میں کردار ادا کرتے ہیں، مین ورب کو کیا کیسے ہم ڈیل کرتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ اس جملے میں اسلم کیا کر رہا ہے، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. یہاں کرکٹ جو ہے وہ جملے کے مطابق ایک آبجیکٹ ہے، جملے کے مطابق ایک آبجیکٹ ہے. یہاں کرکٹ کی جگہ اگر میں فٹ بال لکھ دوں تو بھی زمانہ حال رہے گا. یعنی پچھلے ایگزامپل میں ناؤن کے تبدیل ہونے سے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو یہاں دوسری مثال میں آبجیکٹ کے تبدیل ہونے سے، یعنی اگر وہ کرکٹ کی بجائے فٹ بال کھیل رہا ہے یا فٹ بال کی جگہ ہاکی کھیل رہا ہے یا ہاکی کی جگہ اگر وہ بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، تو آبجیکٹ جو چینج ہو رہا ہے، لیکن آبجیکٹ کے چینج ہونے سے بھی زمانہ میں کوئی فرق نہیں پڑا اور فی الحال زمانہ اسٹل جو ہے وہ حال ہی رہ رہا ہے. یعنی اسلم از پلینگ فٹ بال، یعنی پہلے وہ کیا کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، اب ہمیں وہ فٹ بال کھیل رہا ہے. تو پھر اس مثال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آبجیکٹ کے تبدیل ہونے سے زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کے بعد جی ہم اب جو ہے ورب کے متعلق پڑھتے ہیں، ورب کے بارے میں کچھ معلومات لیتے ہیں. ورب ایک سینٹینس میں جو ایکشن ناؤن یعنی سبجیکٹ پرفارم کرتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں. ایک سینٹینس میں جو ایکشن سبجیکٹ پرفارم کرتا ہے اس کو ہم ورب بولیں گے. سپوز اسی ایگزامپل کو دوبارہ لیتے ہیں، اسلم از پلینگ کرکٹ. اس مثال میں اسلم کیا کر رہا ہے، اسلم کون سا ایکشن کر رہا ہے، وہ کھیلنے کا ایکشن کر رہا ہے. تو اس مثال میں جو ورب جو ہے، اگر ورب کو ہم تبدیل کر دیں، ورب کون سا، مثلا جو ہے از جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے، پلے مین ورب ہے. تو اگر ورب چینج کر دیں یعنی اس کی جگہ ہم واز لگا دیں تو چیک کریں جی کہ کیا اب زمانہ چینج ہو گیا ہے. ناؤن کے تبدیل کرنے سے زمانہ چینج نہیں ہوا، آبجیکٹ کے چینج کرنے سے زمانہ تبدیل نہیں ہوا، لیکن جب ہم نے از مین کے کھیل رہا ہے، اب ہے کی جگہ واز لگا دیا یعنی تھا لگا دیا ہے، تو کیا زمانہ چینج ہو گیا ہے؟ یس ایبسلیوٹ زمانہ چینج ہو گیا. اب پہلے حال تھا، اب زمانہ ماضی ہے، یعنی اسلم کھیل رہا تھا، یعنی ماضی میں وہ کھیل رہا تھا. اب یہ جملہ جو ہے وہ کیا بن گیا، اسلم کرکٹ کھیل رہا تھا. تو اب ہم یہاں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو ہے ورب کے تبدیل ہونے سے جو ہے وہ زمانہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی اب واز لگانے سے جو زمانہ ہے وہ حال سے کیا بن گیا ہے، ماضی بن گیا ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اب اسی فکرے کو ایک دفعہ دوبارہ لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ورب کا جو ہے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سینٹینس میں جو ایکشن سبجیکٹ پرفارم کرتا ہے اس کو ہم ورب کہتے ہیں. یعنی ایک سینٹینس میں جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ورب بولیں گے، اور وہ ایکشن کون کرتا ہے، سبجیکٹ کرتا ہے. کس کے اوپر کرتا ہے، آبجیکٹ کے اوپر کرتا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک سینٹینس کے سٹرکچر کے 3 حصے ہیں، سبجیکٹ ہے، اس کے اندر ورب ہے، اور ورب کے ساتھ پھر آبجیکٹ ہے.
تو ہم جو ہے جو سینٹینس میں جو ایکشن سبجیکٹ پرفارم کرتا ہے اس کو ہم انگلش میں کیا بولیں گے؟ ورب بولیں گے. یعنی اسلم از پلینگ کرکٹ جو ہے اس جملے میں اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اسلم کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. از کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے. اور جو پلے ہے وہ کیا ہے؟ مین ورب ہے. اور جو پلے جو ہے وہ ایک مین ورب ہے. اور کرکٹ یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ایک آبجیکٹ کہلائے گا. سو ویورز یہاں تک ان جتنا بھی لیسن ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، سبجیکٹ کے چینج ہونے سے زمانے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زمانہ اگر حال ہے تو حال ہی رہے گا. آبجیکٹ کے چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. زمانہ اگر حال ہے تو حال ہی رہے گا. لیکن اگر ورب چینج کر دیا جائے تو ورب کے چینج ہونے سے زمانہ ماضی سے مستقبل ہو سکتا ہے، مستقبل سے وہ حال میں ہو سکتا ہے. تو جو اکارڈنگلی ورب لگائیں گے، ورب کے متعلق ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہرحال فی الحال جو میں نے یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کو صرف یہاں تک یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سینٹینس میں ہم اگر چینج کر دیں ورب کو، جسٹ ورب کو چینج کرنے سے جو ہے وہ زمانہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ ایک سمری لے لیتے ہیں. سمری یعنی پوری سے جو یہ ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ورب کے تبدیل ہونے سے زمانے میں تبدیلی آتی ہے. پس جب بھی ہم نے تبدیلی یعنی حال سے ماضی، ماضی سے مستقبل یا مستقبل سے حال میں تبدیلی کرنی ہو تو وہ کس میں ہم تبدیلی کریں گے؟ وہ سینٹینس کے ورب میں تبدیلی کریں گے. یعنی سینٹینس کے ورب میں تبدیلی کرنے سے جو ہے زمانہ حال سے مستقبل، مستقبل سے ماضی ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن میں آپ کو جسٹ صرف ایک بات اگر پتہ چل جائے کہ ورب کے چینج ہونے سے زمانہ چینج ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ جو ہے وہ کلیئر ہے. تو ویورز یہاں پہ اف یو لائک ویڈیو، تو اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو لائک کر دینا ہے. اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کو ساتھ شیئر بھی کر دیں. اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے www.onlinequizacademy.com. اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے facebook.com/A+Science Academy. تو اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.